السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں، تمام تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، قرآن کریم سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کے ضمن میں، اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے مجھے، وہ ہے سماج کے بگاڑ کی وجوہات اور اس کا علاج. ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سماج، معاشرہ، سوسائٹی بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، غلط کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. کارن کیا ہے؟ ایک مسلمان کے گھر میں برائی بڑھ رہی ہو، ایک مسلمان کے گھر میں غلط کام تیزی کے ساتھ اور بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں. نماز کی کوئی فکر نہیں، تلاوت قرآن کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، مرنے کے بعد کی فکر کوئی نہیں، قبر کی کوئی فکر نہیں. کیا وجوہات ہے؟ کیا کارن ہے؟ سماج کے اندر بگڑنے کی کیا وجوہات ہے؟ کیا کارن ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے اور ہر کوئی جانتا ہے، ایک مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے
کہ قرآن کریم میں باقاعدہ یہ آیت آ چکی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، ان کے اوپر نبوت کا آنے کا جو سلسلہ تھا نبیوں کا اس کو ختم کر دیا گیا. اب اس کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا. یہ بات اور آپ جانتے ہیں. اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، کوئی دوسری کتاب ہمارے درمیان آنے والی نہیں. قرآن بھی موجود، نبی اکرم کے فرمان احادیث کی شکل میں موجود، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود. اب محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول دنیا کے اندر نہیں آئے گا. اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور آپ نے کبھی اعلان کر دیا تھا، آپ نے کبھی اعلان کر دیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو ذہن کے اندر ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے. اب ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ محمد رسول اللہ جو تعلیم لے کر کے آئے، اسلام جو لے کر کے آئے، محمد رسول اللہ جو طریقہ لے کر کے آئے، اسلام کی پرچھائیاں جو ہمارے سامنے محمد رسول اللہ نے پیش کی، اس کو ہمیں اپنے درمیان زندہ رکھنا ہے، اس کو ہمیں اپنے درمیان اجاگر کرنا ہے. اسلام کی اچھائیوں کو مٹانا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی اچھائیوں کو ہمیں اپنے درمیان بڑھاوا دینا ہے. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سماج بگڑ کیوں رہا معلوم ہے؟ سماج بگڑنے کی کئی وجوہات ہیں. میں چند وجوہات آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ سارے وجوہات بیان کر سکوں. پہلی وجہ، سماج کیوں بگڑتا ہے، گھر کیوں بگڑتا ہے، سماج کیوں بگڑتا ہے، گاؤں کیوں بگڑتا ہے، خاندان کیوں بگڑتا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے سماج بگڑنے کی، آخرت کی فکر ہمارے دل میں نہیں، قبر کی فکر ہمارے دل میں نہیں ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر ہمارے دل میں نہیں. سب سے پہلی وجہ، ایک انسان کو اگر یہ فکر ہو کہ مجھے امتحان دینا ہوگا، ایک پڑھنے والا لڑکا تو محنت کرے گا، تیاری کرے گا، اپنے ایگزام کی تیاری کرے گا، مجھے ایگزام دینا ہوگا، مجھے ایگزام دینا ہوگا، مجھے میرے ماں باپ مجھے اچھے سے پڑھا رہے ہیں، اگر میں ایگزام میں فیل ہو گیا تو میرے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی، میری کیا حالت ہوگی. ایک اچھا لڑکا، ایک ہوشیار لڑکا، پڑھنے والا کبھی اپنے پڑھائی سے دور نہیں بھاگتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، رات رات نوٹ اٹھ کے وہ پڑھائی کرتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس ٹیوشن کرتا ہے تاکہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے، تاکہ اس کا رزلٹ اچھا ہے، تاکہ اس کے ماں باپ کا نام روشن ہو، تاکہ وہ آدمی لوگوں کے سامنے وہ بچہ اچھا کہلائے، عقل مند کہلائے، ہوشیار کہلائے. ایک مسلمان کی بھی پہچان یہی ہونی چاہیے. ایک مسلمان مرد ہو، ایک مسلمان عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی پہچان یہی ہونی چاہیے کہ آخرت میں ہمارا رزلٹ اچھا ہونا چاہیے. مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں چہرہ دکھا سکوں، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جب میں جاؤں تو اللہ مجھ سے سوال کرے، اے میرے بندے تم دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو، رب کے سامنے میں جواب دے سکوں. مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اللہ اعلان کر کے کہے فرشتوں اس کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دو، جنت کی سرٹیفکیٹ اسے دے دو، جنت کے اندر اس کو داخل کر دو. ایک مسلمان، ایک مومن اور بحیثیت ایک مسلمان مرد اور ایک عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر ہونی چاہیے. ایک عورت کو بھی چاہیے، ایک مرد کو بھی چاہیے کہ اس قیامت کی، اس جہنم کی، اس قبر کی فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. اگر یہ فکر نہیں ہے یوں سمجھیے وہ انسان، وہ مسلمان، اس کے اندر برائی بڑھتی ہی چلی جائے گی، وہ بد سے بد ہوتا چلا ہی چلا جائے گا. شراب میں مبتلا ہے تو شراب پیتا ہی چلا جا رہا ہے، اگر وہ چوری کر رہا ہے چوری کرتا ہی چلا جائے گا، وہ زنا کر رہا ہے تو زنا کاری کرتا چلا جائے گا، حرام خوری کر رہا ہے تو حرام خوری کرتا ہی چلا جا رہا ہے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو جمعے کی نماز بھی چھوڑ دے گا، وہ ساری نماز چھوڑ سکتا ہے. اگر آخرت کی فکر نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ ساری برائیاں ہمارے سماج کے اندر آ سکتی ہے، لیکن جب آخرت کی فکر ہو تو ایک ایک قدم بندہ بڑا سوچ کر کے رکھے گا
گا میں یہ کام کروں کہیں اللہ کے سامنے مجھے حساب دینا پڑے گا، میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ منظر اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا جب عمر فاروق کے بیٹے نے، عمر فاروق کا چھوٹا بچہ جب بیت المال کا وہ 1 درہم یا 1 درہم سے خرید کر کے ایک چاکلیٹ یا یوں سمجھے کھجور کھا گیا، حضرت عمر فاروق کو فکر تھی یہ بیت المال کا یہ چیز کھا لیا ہے، کہیں اس کی وجہ سے مجھے اللہ کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ عمر فاروق نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کے بلانے کے بعد انہیں اس کے منہ میں ڈال دی اور اس کو الٹی کروایا اور کہنے لگا بیٹے یہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ کھا لو گے کہیں مجھے اس کی وجہ سے جہنم کے اندر داخلہ نہ جانا، کہیں جہنم کے اندر جانا نہ پڑ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کے اندر اگر گندگیاں بڑھتی ہے، سماج کے اندر اگر برائیاں بڑھتی ہے، سماج کے اندر اگر بے حیائی پھیلتی ہے، سماج کے اندر بے نمازی اگر بڑھ رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، ہم نے قبر کو بھلا دیا ہے، ہم نے جہنم کی آگ کو بھلا دیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اعلان کر رہی ہے قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگوں خود کو اور اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والے کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ سب سے پہلی وجہ آخرت کی فکر ہے، پہلی وجہ آخرت کی فکر کیسے، آخرت کی فکر کس طریقے سے معلوم ہے؟ آخرت کی فکر انسان اپنے زندگی میں روزانہ حساب ہر دن اپنا سوچے میں نے آج زیادہ گناہ کیا ہے کہ زیادہ نہیں کیا ہے، ظہر کی نماز نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، فجر نہیں، تلاوت قرآن نہیں، لیکن ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ اے مسلمان، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ تم اپنے کاندھوں میں جنازے کی نماز لے کر کے جاتے ہو، اپنے کاندھوں میں جنازے کی نماز لے کر کے جاتے ہو، جنازے کی نماز بھی پڑھتے ہو، اس کو قبر میں دفناتے ہو اور باقاعدہ گھر کے اندر واپس آ جاتے ہو۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، اس کو ہم اور آپ جان رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ آخرت کی فکر اگر ہمارے دلوں میں نہ آئے تو یاد رکھنا گھر کبھی سدھر نہیں سکتا، گھر کبھی اچھا نہیں بن سکتا، سماج کبھی اچھا نہیں بن سکتا، سوسائٹی اور معاشرہ کبھی اچھا نہیں بن سکتا۔ معاشرے کو اچھا بننے کے لیے ہمیں آخرت کی فکر ہونا ضروری ہے، اور آخرت کی فکر جناب محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو۔ عمر فاروق اللہ کے نبی کے گھر آتے ہیں، نبی اکرم کو دیکھیں چٹائی میں سوئے ہوئے آرام کر رہے ہیں، نبی اکرم کو دیکھا، نبی اکرم نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، نبی اکرم کی پیٹھ کو دیکھا، پیٹھ کے اندر چٹائی کے نشانات موجود ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ بادشاہ ہیں، اے اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو قالین لا کر کے دے دو، آپ کہیں تو نرم گرم بستر لا کر کے دے دو۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں عمر فاروق نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں بالکل نہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کیا بات، کیوں اللہ کے نبی آپ منع کر رہے ہیں، گدے دار بستر دینے سے آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ عمر فاروق کے سوال کی جواب میں محمد رسول اللہ جواب دیتے ہیں اے عمر فاروق اگر میں گدے دار بستر میں سو جاؤں، اگر میں گدے دار بستر میں سو جاؤں اور کہیں میری نماز تہجد کی چھوٹ جائے، کہیں میری نماز فجر کی چھوٹ جائے، کہیں میری نماز تہجد چھوٹ جائے تو میں کل قیامت کے دن اللہ کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ محمد رسول اللہ جو بخشائے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اے نبی آپ کے اگلے پچھلے دونوں گناہ معاف، آپ نے جو گناہ کی وہ بھی معاف، آپ جو گناہ کریں گے وہ دونوں کے دونوں معاف۔ اے اللہ کے نبی حوض کوثر کے مالک آپ ہیں، اللہ کے نبی جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھولا جائے گا۔ محمد رسول اللہ اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود آخرت کی فکر اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ خود کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اپنے گھر والے کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برائی باپ بھی کرتا ہے، بیٹا بھی کر رہا ہے، فرق ذرہ برابر نہیں پڑ رہا ہے۔ تمہارے جیسے اور ہمارے جیسے
जवान, हमारे जैसे और आप जैसे ताकतवर इंसान बड़े बड़े दुनिया के अंदर रहे लेकिन दुनिया से चले गए। मेरे प्यारे साथियों, इसको दिमाग के अंदर रखना है, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। इस वजह से हजरत उमर फारूक ये कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबू, लोगों अपना मुहासिबा कर लो, अपना हिसाब कर लिया करो, अपनी जिंदगी का हिसाब करते रहा करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, कहीं तुम्हारा मुहासिबा किया जाए, कहीं तुम्हारा इम्तिहान, कहीं तुम्हारा हिसाब किया जाए, कहीं तुम्हें चेक किया जाए। और क़यामत के दिन चेक कैसे किया जाएगा मेरे भाई? जो वहाँ पे कोई रिश्वत नहीं, कोई पैसा नहीं चलने वाला, तराजू लाया जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, तराजू लाया जाएगा। वनज़उल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कुरान की आयत हमें बता रही है कि क़यामत के दिन तराजू लाया जाएगा और तराजू के अंदर आदमी को तोला जाएगा। एक तरफ बुरे अमाल, एक तरफ अच्छे अमाल, इसको तोला जाएगा। मेरे भाइयों, ये जब तोला जाएगा राई के दाने के बराबर भी नेकी कम पड़ जाएगी, तो मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। याद रखो, राई के दाने के बराबर भी कमी हो गई तो उसको जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा, कमी बेशी। अब एक आदमी सोचने लगा, वाक़या आपने सुना होगा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बहुत पतले दुबले सहाबी थे और वो एक पेड़ में चढ़े, पिल्लू के दरख्त में वो मिसवाक तोड़ने के लिए चढ़े। कुछ सहाबा कराम देख करके हंस रहे हैं। अल्लाह के नबी वहाँ से गुजर रहे थे, देखा कि सहाबा हंस रहे हैं, नजर ऊपर किया और देखा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ऊपर हैं, उनको देख करके हंस रहे हैं। सहाबा कराम से सवाल करते, अल्लाह के नबी क्यों हंस रहे हो? सहाबा कराम से सवाल करते, अल्लाह के नबी क्यों हंस रहे हो? सहाबा कराम कहते, अल्लाह के नबी हंस इस वजह से रहे, इनको देखिए, इनकी हड्डियां सिर्फ दिख रही है, इनका गूदा भी नजर नहीं आ रहा है, बड़े पतले दुबले, इनकी हड्डियां दिखाई दे रही है। अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान की तरफ उठाया और कहने लगे, आए सहाबियों, तुम्हें मालूम नहीं है ये पतले दुबले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अमल के मामले में इतना ज़्यादा है, नेकियों के मामले में इतना ज़्यादा है, उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा। अल्लाह के नबी कहते हैं, उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा अब्दुल्लाह इब्न मसूद कल क़यामत के दिन वज़नी पड़ जाएंगे, इतने वजन हो जाएंगे, यानी इनकी नेकियां और इनके अमाल इतने अच्छे हैं कि कल क़यामत के दिन उहुद पहाड़ भी इनके सामने कम हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बॉडी बिल्डर बनाना, ताकतवर बनना, मोटा ताज़ा हो जाना ये जन्नत में जाने की दलील नहीं है। पैसा हो जाना, बिल्डिंगें बना लेना ये जन्नत में जाने की दलील नहीं है। अमाल देखा जाता है, अमाल देखा जाता है और अमाल उसी का देखा जाता है। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी के पास एक बंदा आया, एक आदमी आया और सवाल करने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन नजा, अल्लाह के नबी बताइए नजात कैसे मिलेगी, जहन्नम से कैसे छुटकारा पाऊंगा, जन्नत में कैसे जाऊंगा? अल्लाह के नबी बताइए जन्नत में जाने का तरीका बताइए, आप हमें नजात का तरीका बताइए, अज़ाब कब्र से बचने का तरीका बताइए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, बल्कि आपने फरमाया, इहफ़ज़ लिसानक, आए अल्लाह के बंदे अपनी ज़बान को लगाम दो, अपनी ज़बान के ऊपर तुम कंट्रोल करो। फिर फरमाया, वल यसाका बैतुक, आए अल्लाह के बंदे तुम अपने घर को लाजिम पकड़ो, अपने घर को लाजिम पकड़ो। और तीसरी बात आपने ये बताई, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे वक्त की आलामा खतीयत के अपने गुनाहों को याद कर करके ज़्यादा से ज़्यादा रोया करो। ये तीन बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई। पहली बात ये आपने बताया, फरमाया इहफ़ज़ लिसानक, ये ज़बान एक ऐसी चीज़ है, इंसान हाथ से मारे उतना दर्द नहीं होता जितना ज़बान से लोगों को तकलीफ पहुँचाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था कि सबसे ज़्यादा
لوگ اگر جہنم میں جائیں گے تو زبان کی وجہ سے جائیں گے اور شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے۔ امام کائنات نے کسی موقع پہ فرمایا تھا کہ زبان اور شرمگاہ ان دونوں کو کنٹرول کر لو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ آج ہماری زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، جو چاہیے جیسا چاہیے ویسا ہم اور آپ بول لیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، اے ابو بکر تو جنتی ہے، اے ابو بکر تو جنتی ہے۔ ابو بکر کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے نکال کر کے مڑوڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، دبا رہے ہیں۔ عمر فاروق کا گزر اسی جگہ سے ہوا۔ عمر فاروق نے پوچھا اے ابو بکر کیا کر رہے ہو، اپنی زبان کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر فاروق کیا تم نے یہ نہیں سنا ہے اللہ کے نبی سے، نبی اکرم نے کبھی فرمایا تھا کہ زبان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ میں زبان کو تکلیف دے رہا ہوں، کہیں میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں میں اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہہ دوں۔ سماج کے اندر دیکھیے کوئی کام نہیں تو 10 آدمی بیٹھ کر کے لڑکھن باتیں کر رہا ہے، کبھی بھی دین کا مسئلہ نہیں، کبھی بھی قرآن کا مسئلہ نہیں، کبھی بھی نماز روزے کا مسئلہ نہیں، کبھی بھی جنازے کا نماز کا مسئلہ نہیں، کچھ نہیں، بس لن فن باتیں کی جو زبان سے نکال رہے ہیں۔ ہر چیز نوٹ کیا ہے، یاد رکھیں ہر چیز۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کہتا ہے تمہاری زبان سے جو بھی بات نکل رہی ہے اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو بھی بات نکلتی ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وجہ سے اپنی زبان کے اوپر تم لگام دو، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی اسی وجہ سے فرمایا اپنے ولیسا کا بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اگر کوئی کام نہ ہو تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی چوراہے پہ بیٹھ کر کے گپے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی چوراہے پہ بیٹھ کر کے یوں ہی دنیا کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے بیوی کے پاس ٹائم دو، اپنے بچوں کے پاس ٹائم دو، اپنے بھائیوں کے پاس ٹائم دو، قرآن کے لیے ٹائم نکالو، اللہ کی مغفرت کے لیے تم ٹائم نکالا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 3 باتیں آپ نے فرمائی اور آخر میں فرمایا گناہ تو انسان سے ہوا کرتے ہیں، اگر گناہ تم نے کر لیا کوئی بات نہیں، وَابْكِي عَلَىٰ مَا خَطِيئَتِكَ، اے میرے صحابہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے زیادہ سے زیادہ رویا کرو اور معافی مانگا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کس سے نہیں ہو سکتا ہے، ہر انسان گنہگار ہے، لیکن اللہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، موت سے پہلے تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن موت کب آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی جانتا نہیں ہے۔ آپ بائک سے سفر کر رہے ہو، آپ تو گاڑی ٹھیک ٹھاک چلا رہے ہو، سامنے والا کر کے مار دیا، فوراً مر گئے، گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دھڑکن تمہارا دھڑک رہا ہے، اچانک دل کے اندر دورہ پڑا، آپ کی موت آ گئی، فرمایا وَابْكِي عَلَىٰ مَا خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے صحابہ کرام اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبی اکرم سجدہ میں جایا کرتے تھے اور اتنا دیر تک سجدہ کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے خیال آتا تھا کہیں محمد رسول اللہ کا تو انتقال نہیں ہو گیا ہے، اتنے لمبے لمبے سجدہ کیا کرتے تھے اور باقاعدہ دعا بھی کیا کرتے تھے، رویا بھی کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک انسان نیک عمل کر رہا ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ ایک گناہ پہ گناہ کرتا ہی چلا جا رہا ہے، غلط کام پہ غلط کام کرتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کے گھر کے اندر کبھی سدھار پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے سماج کے اندر کبھی سدھار پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ پہلی وجہ آخرت کو ہم نے اور آپ نے بھلا دیا، قبر کو بھلا دیا۔ قبر کو یاد ہمیشہ کرنا چاہیے۔ قبرستان انسان کو ہفتے میں کم سے کم ایک بار ضرور جانا چاہیے، ہفتے میں مہینے میں ایک بار ضرور جانا چاہیے۔ سکندر بادشاہ سکندر کے بارے میں آتا ہے، غالباً اسی بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ تھا، اب اندازہ لگائیے، بادشاہ ہے،
لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود وہ 6 مہینہ کسی اپنے نائب بادشاہ کے حوالے حکومت کر دیا کرتا تھا. لو تم حق حکومت کرنا, اور وہ چھوڑ چھاڑ کر کے جنگل میں قبرستان میں چلا جاتا تھا اور ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھا کرتا تھا. قبروں کو دیکھنے کے بعد ان قبروں سے ہڈیوں کو نکالتا تھا, ہڈیوں کو دیکھتا تھا اور ہڈیوں کو مخاطب کر کے خطاب کر کے کہتا تھا, او ہڈیوں, کل تو تم میرے طرح جوان تھے, آج کیسے ہو گئے ہو؟ او ہڈیوں, کل تم میرے طرح تھے, کل میں تمہارے طرح ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر کے وہ بادشاہ رویا کرتا تھا اور اپنی گناہوں کی معافی مانگا کرتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, اندازہ لگاؤ, جب تک ہم آخرت کی فکر نہیں کریں گے, جب تک ہم قبر کی فکر نہیں کریں گے, جب تک ہم جہنم کی فکر نہیں کریں گے, تب تک ہمارے سماج کے اندر اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی, سماج سدھر نہیں سکتا ہے, مسجدیں بن نہیں سکتی ہے. مسجد کون بنائے گا؟ مسجد کی حفاظت کون کرے گا؟ جو آخرت کی فکر کرنے والا ہوگا. مسجد کی تعمیر کون کرتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو, جو آخرت کی فکر کرنے والا ہو. میرے بھائیو, روزانہ تو گوشت کھا لیتے ہو, روزانہ تو تم اور نہ جانے کون کون سی چیزیں کھا لیا کرتے ہو, لیکن مسجدوں کے لیے پیسہ دینے کی بات آئے تو میرے بھائی جو ہمارے جیبوں سے پیسہ نہیں نکالتا. یہی وجہ ہے آخرت کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل چکا. آئیے ایک بڑا پیارا منظر میں آپ کو سناؤ, اور وہ منظر اتنا ڈینجر ہے. ایک آدمی, ایک بچہ, یتیم بچہ محمد رسول اللہ کے دربار میں آیا اور محمد رسول اللہ سے کہنے لگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب کے سامنے موجود اللہ کے نبی اور سب کے سامنے شکایت کر رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں, گزارش کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, اللہ کے نبی میں دیوار دے رہا ہوں, میں ایک دیوار کھڑا کر رہا ہوں, اور دیوار دینے کی وجہ سے ایک آدمی کا پیڑ, ایک آدمی کا درخت اس دیوار کے سامنے چلا آ رہا ہے. اللہ کے نبی, میں نے اس سے گزارش کی, اس کے بدلے ایک اور میں تجھے کھجور کا درخت دے دوں گا, لیکن اللہ کے نبی وہ دینے کو تیار نہیں. شاید کہ آپ کہہ دے تو وہ کھجور کا درخت مجھے دے دے, آپ کہہ دے شاید کہ وہ کھجور کا درخت مجھے دے دے. اللہ کے نبی نے فرمایا, بلاؤ اس کو. بلایا گیا اس آدمی کو اور اللہ کے نبی نے کہا, کھجور کا درخت تم اسے دے دو. نبی نے کہا, اسے دے دو. اس نے کہا, میں نہیں دوں گا, میرا سامان ہے, میری مرضی, دوں یا نہ دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, کھجور کا درخت تم دے دو, ہم تمہیں جنت کے اندر کھجور کا درخت وعدہ کر رہے ہیں. کہا پھر بھی نہیں دوں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت کنجوس, بہت کنجوس, کسی بھی چیز میں پیسہ خرچہ بہت کر لیں گے, لیکن دین کے معاملے میں پیسہ ہی نہیں نکلے گا, دین کے معاملے میں پیسہ ہی نہیں نکلے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اندازہ لگائیے, وہی معاملہ اس کے ساتھ تھا, نہیں دوں گا. آپ جنت میں کھجور دیں یا نہ دیں, میں نہیں دوں گا. ایک صحابی حضرت ابو طلحہ اٹھتے ہیں, حضرت ابو طلحہ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں, اللہ کے نبی, اگر یہ کھجور خرید کر کے میں اس بچے کے دے دوں تو کیا مجھے جنت کے اندر کھجور ملے گا؟ آپ نے فرمایا, ہاں, جو بھی خرید کر کے اس کو دے دے گا اس کو جنت کے اندر کھجور دیا جائے گا. آخرت کا فکر دیکھیے, جنت کے لیے دیکھیے, تڑپ دیکھیے, جہنم سے بچنے کا فکر دیکھیے. وہ آدمی اعلان کر کے اس آدمی کو خطاب کر کے کہتا ہے, اے فلاں بندے سنو, تم جانتے ہو مدینہ کے اندر سب سے بڑا باغیچہ کھجوروں کا میرا ہے, اور سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین کھجور, سب سے کوالٹی والا کھجور اگر نکلتا ہے تو میرے باغ سے نکلتا ہے. محمد رسول اللہ بھی اس باغ میں جا کر کے کھجور کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں. اے فلاں بندے, اگر میں وہ کھجور دے دوں اور اس باغ کو میں تجھے دے دوں, اس باغ کے اندر ایک مکان بھی ہے, چشمہ بھی ہے, 600 کھجور ہے, اگر میں اتنا تجھے دے دوں تو کیا تم یہ درخت اس بچے کو دے دو گے؟ وہ دنگ رہ گیا, ایک درخت کی بدلے اتنا دینے کو تیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا, مذاق کر رہے ہو. اس نے اعلان کیا, حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں, اعلان, میں جھوٹ نہیں کر رہا ہوں, بس سب کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں, اگر
یہ درخت تم یتیم بچے کو دے دو، میں سارا باغیچہ تمہیں دینے کو تیار، وہ مکان اور محل دینے کو تیار۔ وہ راضی ہو گیا اور اس بچے کو حضرت ابو طلحہ نے وہ درخت دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخرت کی فکر کا اندازہ لگا سکتے ہو، 600 کھجوروں کا درخت، اور مدینہ کے اندر سب سے کوالٹی والا درخت، اور اس کے اندر چشمہ، اس کے اندر مکان محل بھی موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں اس نے صرف جنت کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اس نے یہ ساری چیزیں قربان کر ڈالی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخرت کی فکر ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آدمی کبھی بھی نہیں گھبراتا۔ آخرت کی فکر ہو تو آدمی کبھی بھی نماز سے نہیں بھاگے گا۔ آخرت کی فکر ہو تو حرام خوری سے اکثر بچنے کی کوشش کرے گا۔ آخرت کی فکر ہو تو میرے پیارے ساتھیوں شراب سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس کو آخرت کی فکر نہ ہو میرے پیارے ساتھیوں، وہ برا سے برا کام کر سکتا ہے، وہ بد سے بدتر کام کر سکتا ہے، وہ گر سکتا ہے، وہ زبان سے گھنونا بات نکال سکتا ہے، وہ غلط کام کر سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہاں انسان سے ایک بار غلطی ہو، 2 بار غلطی ہو، معافی مانگ لے، کوئی بات نہیں میرے بھائی کو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن روزانہ آدمی غلطی پہ غلطی کرتا چلا جائے، یہ معاشرے کے اندر بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور معاشرے کو بگاڑ کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے دوسری وجہ سوشل میڈیا، سوشل موبائل، یہ بگاڑ کی دوسری وجہ ہے۔ آج ہر بچے کے پاس موبائل میں کیا دیکھتا ہے؟ ٹک ٹاک۔ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا چلا رہا ہے؟ وہی فری فائر اور وہ PUBG گیم، اور اسی کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے، اسی کے اندر گیم کی طرح موجود ہے۔ آزان ہو رہی، کوئی مطلب نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے، موبائل آپ کے بچے کو بگاڑ رہا ہے، موبائل آپ کے گھر کو بگاڑ رہا ہے۔ موبائل کے اندر جیسا دیکھتا ہے آپ کا بچہ ویسا ہی کرتا ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ موبائل کا غلط استعمال۔ نوجوانوں کے موبائل کے اندر گانا نہ ہو تو وہ موبائل ایسی رات بھر 12 1 بجے تک جاگ کر کے گیم کھیل رہا ہے، جاگ کر کے فلمیں دیکھ رہا ہے، جاگ کر کے سیریل دیکھ رہا ہے، جاگ کر کے ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی یہ سب نعمتیں جو جس آنکھ سے تم دیکھتے ہو، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی تم نے اس آنکھ کا شکریہ ادا کیا؟ اندھے سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، بہرے سے پوچھو جس کان سے تم سنتے ہو گانا، یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کون سی نعمت کو تم اللہ کے سامنے جھٹلاؤ گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کون سے نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور تیسری وجہ بگاڑ کی یہ ہے، ہمارے بچے تعلیم سے دور ہیں، ہمارا بچہ دین کی باتوں کو نہیں جانتا، یہ ہے بگاڑ کی وجہ۔ باپ نہیں جان رہا ہے کہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے، کہاں الحمدللہ کہنا چاہیے، کہاں انشاءاللہ کہنا چاہیے، کہاں ماشاءاللہ کہنا چاہیے، کھاتے وقت کیا کہنا چاہیے، شیشہ دیکھتے وقت کیا کہنا چاہیے، گاڑی میں سوار ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ جب باپ کو معلوم نہیں تو بیٹا کہاں سے سیکھے گا، جب ماں کو معلوم نہیں تو بیٹی کہاں سے سیکھے گی؟ میرے بھائی کیوں آج کل تو لڑکیاں شادی کر کے لایا ہی اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ دہیج میں مجھے زیادہ ملے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیندار لڑکیاں اپنے گھر میں لاؤ، پڑھی لکھی اپنے گھر میں اندر لڑکیاں لاؤ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ ابھی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں نماز ہو رہی تھی، میرے بھائیوں، جس کے گھر میں پڑھا ہوا تھا اس کو کتنی خوشیاں ہو رہی تھی، اس کو معلوم ہوگا، اور جس کے گھر میں نہیں پڑھا ہوا تھا اس کو کتنا ٹینشن تھا۔ نماز کوئی پڑھانا نہیں جانتا، تراویح کوئی پڑھانا نہیں جانتا، میرے بھائی کو کتنی دقت اور کتنی پریشانیاں ہو رہی تھی۔ تعلیم کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ بگاڑ کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم دین کے علم سے دور ہیں، ہمیں کوئی نالج نہیں۔ جنازے کی نماز کی دعا پتہ نہیں چلا گیا جنازے کی نماز میں، تو آپ نے دعا کیوں سا کیا؟ صرف کھڑا ہو کر کے رہ جانا یہ نماز ہو گیا؟ آپ کا رہنا نہ رہنا سب برابر۔ میرے بھائی کی دعا ہے، آپ کو وہ دعا پڑھنی پڑے گی، آپ کو دعا یاد نہیں۔ مسجد میں داخل میں کوئی دعا ہے، اس کے لیے وہ دعا پڑھنی پڑے گی، اندر ہو تب
داخل ہو تب دعا پڑھو، باہر نکلو تب دعا پڑھو۔ میرے بھائیو، نماز کے ہر رکن کے اندر دعا ہے، کھڑے ہو تب دعا کرو، رکوع میں جاؤ تب بھی دعا کرو، سجدے میں جاؤ تب بھی دعا کرو، سلام کو پھیرنے کے بعد تب بھی دعا کرو۔ سلام پھیرنے کے بعد ایسا نکلتا لگتا جیل کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، بہت ساری دعائیں ہیں، یہ دیکھیں موجود رہی، پوری دعائیں، اتنا پڑھنا ہوگا، یہ پوری دعائیں۔ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھیے، اگر نہیں آتا ہندی میں بھی آ گیا، انگلش میں بھی آ گیا، نہیں پڑھ سکتے ہو تو سن تو سکتے ہو۔ آج کل یوٹیوب کے اندر ساری چیزیں دے دی گئی ہے، لیکن ہمارے پاس فلمیں دیکھنے کا ٹائم، ہمارے پاس ٹک ٹاک دیکھنے کا ٹائم، ہمارے پاس گیم کھیلنے کا ٹائم، ہمارے پاس نہ جانے کون کون سے کے لیے ٹائم ہے، لیکن ہمارے پاس دین کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا گھر، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی برباد ہے۔ میرے بھائیو، سوسائٹی کو صحیح کرو، اپنے سماج کو اچھا کرو، اپنے گھر کو اچھا کرو، اپنے خاندان کو اچھا کرو۔ پیسے میں، دولت میں، طاقت میں بڑا ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بڑا، سب سے پیارا، سب سے ہوشیار، سب سے عقل مند، سب سے اچھا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں دیندار ہے، تقوی والا ہے، آخرت کی فکر کرنے والا ہے۔ میرے بھائی، وقت ہو چکا ہے، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں جب تک زندہ رکھے، ہمیں خود کو اپنے اندر سدھار لانے کی، اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی، اپنے بچوں کو سدھارنے کی، اپنے بیویوں کو سدھارنے کی، اپنے سماج کو سدھارنے کی، خاندان کو سدھارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد ہمیں اپنے آپ کے اندر حساب محاسبہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے بچے کا جائزہ لینے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، آپ کا بچہ موبائل میں لگا رہتا ہے، کوئی فکر نہیں، آپ کا بچہ گانا دیکھ رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیو، وہ دیکھتا ضرور ہے، گناہ اس کو بھی ملے گا، لیکن باپ کو بھی گناہ ملے گا، بھائی کو بھی ملے گا، اس کا گارجن جو شوہر اس کو بھی ملے گا۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قبر کی فکر کریں، ہم آخرت کی فکر کریں، ہم کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کی فکر کریں۔ رب کریم سے دعا ہے، رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مدت میں جب کہ ہم خالی وقت میں ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کم سے کم ان اوقات کے اندر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں اور دعا زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ رب کریم بڑا مہربان ہے، 99 کو قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، تو میرے بھائی جو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ شرط یہ ہے کہ آپ توبہ کر لیں، آپ توبہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم کسی کو زبان سے برا بھلا نہیں کریں گے، آج سے توبہ کریں ہم کسی کو نہیں ماریں گے، آج سے توبہ کریں ہم چوری نہیں کریں گے، آج سے توبہ کریں ہم شراب نہیں پئیں گے، آج سے توبہ کریں ہم کسی کو غلط بات نہیں بولیں گے، ہم چغلی نہیں کریں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے۔ آج سے توبہ کریں کہ اچھے کام میں ہم شرکت ہوں گے، برے کام میں کبھی بھی شریک نہیں ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے، رب کریم جب تک زندہ رکھے، اسلام کے پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ باپ و دعوان الحمدللہ رب العالمین۔